السلام علیکم۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر ہمارا حدیث کا مطالعہ اچھا ہو تو قرآن مجید کو سمجھنے میں ہمیں بہت کچھ حدیث کے ذریعے سے مدد ملتی ہے، لیکن اس میں جو شرط بیان کی گئی ہے کہ حدیث کا مطالعہ ہمارا اگر اچھا ہو، اس اچھے مطالعے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ذخیرہ احادیث کو جانتے ہوں، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہماری معلومات میں ہو، بلکہ یہ شرط اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان تمام احادیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو تدبر اور غور و فکر کی نگاہ سے دیکھیں، اور اس میں اگر کسی ایک ہی مضمون کی بہت سی احادیث ہیں تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایسے سمجھیں کہ ان میں کوئی باہمی تضاد نہ رہے، جیسا کہ بعض احادیث میں نظر آتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ان تمام احادیث کو کہ جو ایک مضمون بیان کر رہی ہیں ان کو سب کو اکٹھا کر کے سمجھا جائے، اور پھر قرآن مجید کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے، یعنی قرآن کو اصل مان کر احادیث کو قرآن کی وضاحت کے طور پر سمجھا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ایک بہت بڑی غلطی کریں گے جو بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے ہاں ہوئی، اور وہ یہ کہ حدیث قرآن مجید کے اوپر حاکم ہو گئی۔ لوگوں نے قرآن کو ثانوی اور حدیث کو اصل اور بنیادی سورس، ذریعہ علم سمجھ لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ محض تلاوت اور برکت کے لیے رہ گیا، اور سارا دین حدیث کی روشنی میں سمجھا جانے لگا، جو اصل میں اس ترتیب سے بالکل الٹ ہے جو ترتیب اللہ نے چاہی تھی کہ ہم مسلمان اختیار کریں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ وہ لوگ محروم لوگ ہیں جو حدیث کی روشنی سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں اور صرف قرآن مجید ہی پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کو حدیث کے ماتحت کر دیتے ہیں وہ محروم نہیں ہیں، انہوں نے تو گمراہی اختیار کر لی، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کو سمجھنے کے طریقے کو بالکل الٹ دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ حدیث کو سمجھا جائے اور ذخیرہ احادیث میں ایک ہی مضمون کی تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے اور ان کو لازماً قرآن مجید میں جو اس مضمون سے متعلق ہدایات ہیں اس کی روشنی میں سمجھا جائے۔